جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ بطور خاص شعبان المعظم کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو روزوں کے حوالے سے بھی مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور بالخصوص زکوٰۃ کے بھی کئی لوگ الحمدللہ رجب سے ہی اس کی تیاری میں رہتے ہیں، اور رہنا بھی چاہیے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، تو یہ دیکھتے ہیں ہم کیا سوال ہے۔ میرا نام سید وزیر ہے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا ہے اور پراپرٹی ہے، کیش پیسے نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے کسی کے پاس، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، سید وزیر صاحب نے یہ سوال کیا ہے اور کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو پہلا تو آپ سے یہی میں آپ سے سوال کروں گا کہ زکوٰۃ کا مہینہ فکس وہ کون سا ہے؟ رمضان کے لیے جیسے روزہ رکھتے ہیں وہ تو رمضان کا مہینہ ہے، حج کے لیے بھی متعین مہینہ بھی ہے، دن بھی ہے، تو زکوٰۃ کا مہینہ کون سا؟ انہوں نے بتایا نہیں، اس میں سوال میں بھی نہیں بتایا کہ کون سا مہینہ آ گیا۔ آپ یہ بھی بتائیے، اور پھر پراپرٹی ہے، کیش نہیں ہے ان کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کا مہینہ ہر شخص کے لیے اپنے اعتبار سے الگ مہینہ ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا مہینہ جس کے اوپر جس مہینے میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہی اس کے لیے زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ پہلی دفعہ رجب المرجب کی کسی بھی تاریخ کو صاحب نصاب ہوئے تھے، اتنا مال آپ کے پاس آ گیا تھا کہ آپ صاحب نصاب بن گئے تھے، تو اب اگلے سال رجب المرجب کی وہ تاریخ کہ جس میں آپ پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوئے تھے، تو وہی تاریخ وہی مہینہ یہ آپ کے لیے زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ مثال کے طور پہ 10 رجب المرجب، اس میں آپ پہلی دفعہ آپ کے پاس اتنا مال آیا کہ جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب پورا سال گزرا تو اب اگلے مہینے کی جب 10 رجب المرجب آئی، تو اس 10 رجب المرجب کی تاریخ کو آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو گئی۔ تو یہی رجب کا مہینہ آپ کے حق میں زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شعبان کے اندر پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوا تھا، جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا تھا، اگلے سال اسی تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ صاحب نصاب اب بھی ہے تو یہی اس کے لیے زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اسی تاریخ کو اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی زکوٰۃ کے مہینے کے متعلق بات جو آپ نے فرمائی کہ زکوٰۃ کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو عمومی طور پر ہمارے یہاں جو زکوٰۃ کا مہینہ ہے وہ رمضان کے مہینے کو سمجھا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے کہ جو رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ نکالتی ہے، لیکن مہینہ وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک کے حق کے اندر الگ الگ مہینہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ قرار آئے گا۔ یعنی ہر ایک آدمی کو باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ یہ حساب کتاب اپنا یہ کرنا ہوگا، اور اسی کو غور فکر کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد دوسرا سوال عام طور پہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون سا مہینہ ہے، تاریخ کا بھی ہمیں نہیں پتہ، ہم کب سے دے رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ خود ہی سوچیں اس پر کیا کریں؟ جی، اس پر غور و فکر خود ہی کرنا ہوگا اور ظن غالب کرنا ہوگا۔ یعنی آپ کا ذہن جہاں پہ جمتا ہے کہ یہ تاریخ ہوگی کہ جس میں پہلی دفعہ آپ کو اتنا مال ملا تھا، ظاہر ہے کہ اس کی ادائیگی فرض ہے، لازم ہے، تو اس کا سوچنا بھی، اس کے بارے میں تحری کرنا، اپنے گمان کو غالب کہیں پر کرنا، جمانا کہ یہ تاریخ یہ دن ہوگا، یہ آپ کے اوپر فرض ہوگا۔ پراپرٹی ہے لیکن اب پیمنٹ نہیں ہے، کیش نہیں ہے، تو ایسے شخص زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟
پراپرٹی کے حوالے سے پہلے تو اتنا سمجھ لیں کہ پراپرٹی اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے لی تھی کہ یہ آپ نے فروخت کرنی ہے آگے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر آپ کی بیچنے کی نیت نہیں تھی، آپ نے اس میں رہنے کے لیے لی تھی، اپنی اولاد کے لیے کہ بعد میں وہ آ کے اس میں رہیں گے، اس نیت سے لی تھی یا کرائے پہ چڑھانے کے لیے لی تھی، تو جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اس صورت میں لازم ہوگی جب کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے لی ہو۔ کرائے پہ چڑھایا ہے تو کرایہ جو اس کا آتا رہے گا، رینٹ اس کا جو آتا رہے گا، اس رینٹ کے اوپر شرائط کے مطابق زکوٰۃ ہوگی، جگہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ پراپرٹی ہو یا کوئی اور چیز ہو جس کی وجہ سے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اور اب آپ کے پاس دینے کے لیے کیش موجود نہیں ہے تو بھی زکوٰۃ آپ کو فوری دینا ہوگی۔ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کسی سے ادھار لے کر زکوٰۃ ادا کر دیں اور پھر اس کو بعد میں ادا کر دیں، یا پھر آپ اپنے پاس موجود کوئی چیز بیچ کے اس کی ادائیگی کر دیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں یا اور ایسے افراد ہوتے ہیں، سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ سونا اور چاندی موجود ہے تو رقم کی صورت میں ہی آپ زکوٰۃ نکالیں، سونے اور چاندی کو خود بھی آپ زکوٰۃ کے اندر دے سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی ان کا 2.5% جو ہے وہ نکال کے آپ نے زکوٰۃ کے اندر ادا کر دیا تو آپ کی زکوٰۃ اس سے ادا ہو جائے گی۔ یعنی سونے کی زکوٰۃ سونے سے بھی، سونے سے ادا ہو جائے گی، چاندی کی زکوٰۃ تو چاندی کئی پلاٹ ہوں تو ایک پلاٹ بھی دے سکتے ہیں یعنی؟ بالکل، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، میں اسی پہ عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات گھر کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قابل استعمال ہوتی ہیں اور ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رقم بنتی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص مارکیٹ ویلیو کے حساب سے وہ چیز کسی کو دے دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس جو ہے 2 واشنگ مشین رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن ہے وہ ٹھیک اتنی ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو بنتی ہے، اس کے اوپر جتنے کی زکوٰۃ بنتی تھی، مثال کے طور پر وہ واشنگ مشین بھی اتنے ہی کی تھی، اس نے رقم کی جگہ وہ واشنگ مشین کسی شرعی فقیر کو دے دی تو یوں بھی زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح کپڑے دے دیے، اسی طرح برتن وغیرہ کوئی چیز دے دی تو بھی اس کی زکوٰۃ ان چیزوں کے ذریعے ادا ہو جائے گی۔ تو اس میں پھر آگے فرق آئے گا کہ قیمت کیا لگائیں گے۔ اب واشنگ مشین اس نے خود تو 15,000 کی لی ہے تو یہ سمجھے گا چلو 10,000 کی ہے، جو اس کی مارکیٹ ویلیو بنتی ہے، یعنی مارکیٹ کے اندر جو بھی اس کی ویلیو ہے اس کے حساب سے ہی آپ نے زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر 15,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اب واشنگ مشین دینا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں اس کی ویلیو 12,000 روپے ٹھیک ہے، ہے، تو اب یہ 12,000 روپے ہی کاؤنٹ ہوں گے، 3,000 آپ کو علیحدہ سے نکالنا پڑیں گے۔ ایک آپ نے کہا ادھار، تو ادھار لینے سے بھی ہو جائے گی، یعنی کسی سے ادھار پکڑ کر زکوٰۃ دے دیں؟ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں اس کی ادائیگی کر دیں، یعنی اس نیت سے لیں کہ آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے اور پھر اس کی بعد میں ادائیگی کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید؟ میں محمد سلیم فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دکانوں کے باہر جو پھڑیاں لگاتے ہیں، پٹے لگاتے ہیں سڑک پر، کیا اس کا کرایہ لینا ان کو جائز ہے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیں۔ اپنی دکان کے بعد کوئی لوگ کسی کو اور کو ایسے تختے اور ریڑیاں یا پھٹے جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ عام طور پہ اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں۔ اول تو یہ قانوناً درست نہیں ہوتا، قانون اس کی اجازت دیتا نہیں ہے، تو قانون کے اعتبار سے بھی اس کی اجازت نہیں۔ نمبر 2 ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو جگہ ہوتی ہے وہ لوگوں کی تنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لوگ اس پہ راضی بھی نہیں ہوتے، تو یوں بھی اس کی ممانعت بنے گی۔ پھر نمبر 3 اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر اس طرح کے جو ٹھیے وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس میں کنڈے کی بجلی چل رہی ہوتی ہے، کنڈا لگایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے بجلی چلا رہے ہوتے ہیں، تو ناجائز پر ناجائز کام اس کے اندر ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح لگانے کی اور اس کا کرایہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ قانون کے مطابق ہی جو کام ہے اور جو شریعت مطہرہ کے مطابق کام ہوتا ہے اسے ہی کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی کام نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ میسج میں سوال ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سوال آپ سے ہے کہ کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی داڑھی رکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اس کا قرآن پاک میں تو حکم نہیں ہے، اگر ایک سنت چھوڑ بھی دی تو ایسا کوئی بات نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ والا حکم نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے؟ کسی سنت کو یہ سوچ کے چھوڑ دینا کہ چلے یہ سنت ہے، تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ فقط اس لیے اس کو چھوڑ دینا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہے، چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
تو یہ الفاظ ہی، یہ بات ہی کتنی ناپسندیدہ ہے اور کتنی محرومی والی بات ہے۔ نمبر ایک بات یہ۔ نمبر دو یہ کہ یہ کہنا کہ داڑھی سنت ہے، یہ اس اعتبار سے سنت ہے کہ اس کا ثبوت سنت کے ذریعے ہے، ورنہ دلائل کی روشنی میں داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ جیسے عید کی نماز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عیدین کی نماز سنت ہے، حالانکہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ عیدین کا ثبوت یہ، یعنی کہاں سے یہ ثابت ہوئی ہیں، یہ چونکہ سنت کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے ذریعے ثابت ہوئی ہیں، اس لیے ان کو سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث طیبہ میں اس کا حکم دیا کہ داڑھیوں کو معافی دو، داڑیاں بڑھاؤ، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس وقت کے رواج کے مطابق کوئی حکم تھا، اور چونکہ فطری اعتبار سے داڑھی ہوتی ہے اور اس وقت رکھ لی جاتی تھی اس لیے اس کا حکم دیا گیا۔ جیسے لباس کے حوالے سے بعض لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ لباس اس زمانے میں چونکہ تہبند پہنا جاتا تھا، چادر پہنی جاتی تھی، اس وقت کا بہترین اور اچھا لباس وہ تھا، تو چلے اس وقت وہ پہنا جاتا تھا۔ آج کے دور کا لباس کچھ اور ہے، اس لیے تبدیل کر کے پہنا جاتا ہے، جو بہتر لباس ہے وہ پہنا جائے۔ لباس کی مثال یہاں پہ فٹ نہیں آتی، ٹھیک، اس لیے کہ لباس کے اصول اور ہیں۔ لباس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ قید نہیں لگائی کہ اس طرح کا لباس نہ پہنا جائے، سوائے مخصوص صورتوں کے، جیسے احرام وغیرہ کی صورتیں ہوتی ہیں، وہاں اصول دیے گئے ہیں۔ وہاں اصول یہ دیا گیا کہ آپ لباس وہ پہنیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا ستر ہوگا، کیونکہ لباس اتارا ہی اسی لیے گیا ہے کہ یہ جو آپ کے لیے لباس اتارا گیا ہے، اتارا اسی لیے گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی ستر پوشی ہو سکے۔ دوسرا اس میں یہ اصول ہے کہ وہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کی کسی ایسی قوم سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے کہ جو ناپسندیدہ قوم ہو، یعنی ان سے مشابہ لباس پہننے سے ہمیں منع کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاکم وزیر اعاجم، کہ غیر مسلم ہوتے ہیں، اس طرح کے افراد ہوتے ہیں، ان کی حیت کو اپنانے سے یہ بچو۔ تو ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو پہن کر بندے کو ایسا لگے، سامنے والا یہ سمجھے کہ گویا کہ یہ ایک طرح سے مسلمان ہی نہیں ہے، یا اس کو شک و شبہ پیدا ہو کہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، اس انداز کا وہ لباس پہن لے۔ نمبر 3، کلرز کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو لباس مخصوص کلر کے پہنے، اس کے علاوہ اور بھی پہنے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی اصول ہے کہ اب مرد ہے وہ بھڑکیلا چمکیلا ایسا لباس پہن کے آ گیا کہ اس کو دیکھ کے پتہ ہی نہ چلے کہ ہی ہے شی ہے، فرق ہی محسوس نہ ہو سکے مرد و عورت کے اندر، اس طرح کا وہ لباس پہن کے آ جائے تو اس کی اجازت نہیں۔ یہ اصول الگ ہیں، ضابطے الگ ہیں، لیکن داڑھی جس طرح اس وقت رکھی جاتی تھی اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حتیٰ کہ یہود، ایک روایت کے مطابق 2 یہودی اور ایک روایت کے مطابق 2 مجوسی یہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے، تو ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے کراہت کا اظہار کیا، ان سے پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ پرویز نے اس کا حکم دیا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے داڑھی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے رواج کی وجہ سے رکھ لیا جاتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم ارشاد فرمایا اور نہ ہونے پہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اور ابحاث ہیں کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں، صحابہ کے طریقہ کار کی روشنی میں علماء نے ایک مٹھی کا ہونا یہ واجب قرار دیا ہے، جس پہ دلائل کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اس طرح کہہ دینا کہ یہ سنت ہے اس لیے چھوڑ دیں تو کیا ہو جائے گا، یا گناہ نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا، تو یہ بہت ہی ایک نامعقول اور نامناسب اور انتہائی محرومی والی بات ہے کہ بندہ اس طرح کے جملے اختیار کرے۔ ایک تو یہ میں نے آپ کی غلط فہمی دور کر دی کہ اس طرح کا جملہ بولنا نہیں چاہیے۔ ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں عرب کے، بیمار ہو گئے، ان کے علاج کے لیے اس وقت بر صغیر سے جو ہے وہ کوئی ڈاکٹر مصر بلایا گیا۔ اچھا، ڈاکٹر جب وہاں گئے تو ان کی پوری داڑھی تھی، تو وہ محقق صاحب کہنے لگے، یہ اسی طرح کے دلائل دینے لگے کہ داڑھی تو ٹھیک ہے، سنت ہے، واجب تو نہیں ہے، اس طرح کے دلائل ہیں، یوں ہیں۔ تو اس ڈاکٹر نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی؟ کہا وہ بھری ہوئی تھی ایک مٹھی۔ میرے پاس یہ کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اس طرح تھی، باقی کیا کرنا ہے دلیل کو؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رکھی ہوئی ہے تو پھر آگے کی گفتگو کیا کی جائے؟ تو یہ محرومی کی بات ہے، بندے کی داڑھی بڑھنی چاہیے، مسلسل گھٹنی نہیں چاہیے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی سے زائد جو بال ہوتے ہیں اس کو ترشوا لیا جی کرتے اس کو ترشوا لیا کرتے، اس کا حکم بھی دیا گیا ہوں۔ خفت رکھی جائے، ایسا نہ ہو داڑھی اتنی نہ بڑھائی جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ استہزاء کریں، مزاح کریں۔ بڑی داڑھی ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ واقعی بندہ ایک تو مہذب لگے، اور اس کو دیکھ کے بندہ اطمینان میں ہو۔ بعضوں کی داڑھیوں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے، وہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے استہزاء اور مذاق کیا جائے۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کا دم بھرنے والے، تو ان کے لیے بھی عرض یہی ہے کہ ان دونوں حضرات کی جو ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے مقتدیٰ ہیں، ان کی داڑھی بھی بھری ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ عجیب و غریب فتنے طرح طرح کے وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کے آتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ اس طرح کہہ کر داڑھی سے گویا کہ منع کیا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، کبھی اس چیز کو بیچ میں لا کر کے بھائی رکھنی بھی ہے تو تھوڑی سی رکھ لیں، بس نظر آ جانی چاہیے کہ وہ داڑھی ہے۔ اور اس کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ یہ سنت بلکہ جو وجوب کا حکم وہ ایک مٹھی کا ہی ہے۔ بالکل، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ حدیث بیان کر کے پھر انہوں نے داڑھی کو باقاعدہ مٹھی کے اندر لیا اور اس کو پھر آگے نیچے سے کاٹا۔ تو ایک مجمل ہوتا ہے، اصول ہیں، پھر اس کی عمل کے ذریعے جو ہے وہ تفصیل ہوتی ہے کہ کتنی داڑھی بڑھانی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام سنت نے لمعۃ الضحیٰ میں اور اس کے علاوہ اور ہمارے کئی علماء نے کتابیں اس موضوع پہ تحریر کی ہیں اور اس کا وجوب جو ہے وہ دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ مزید میرا نام مزمل ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم شب رات میں جب قبرستان جاتے ہیں تو اس میں ہم اگربتی جلا سکتے ہیں؟ عام بھی جب لوگ جاتے ہیں قبرستان کے لیے تو یہ تو عام طور پر لوگ اگربتیوں کا کرتے ہیں، تو اگربتی اگر لگانی ہے تو کیا قبر پہ لگائیں یا کہاں لگائیں؟ دیکھیں اگربتی سے ویسے روشنی تو کوئی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگربتی عام طور پہ خوشبو کے لیے ہی لگائی جاتی ہے، اور اصل ہوتا ہے موم بتی وغیرہ جلانا، موم بتی جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے روشنی کی جاتی ہے، لیکن آج کے دور میں ظاہر ہے کہ موم بتی کی تو کوئی حاجت اصلاً ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی قبر کے اوپر تو موم بتی جلا نہیں سکتے، آج کل ٹارچ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے روشنی کر دی جاتی ہے، تو اس لیے روشنیوں کا تو کوئی مسئلہ اب آج کل کے دور میں رہا نہیں۔ اب رہا اگربتی، اگر اس لیے جلا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آنے والوں کو خوشبو پہنچے اور راحت حاصل ہو، مردے کو اس سے کسی طرح کی راحت حاصل نہیں ہونے کی کہ آپ خوشبو جلائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو اس کی خوشبو پہنچے، اگر یہ تصور رکھتے ہیں تو پھر باطل تصور ہے۔ ہاں چونکہ لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اہل ایمان وہاں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اس لیے آپ ان کو راحت پہنچانے کے لیے، ان کو مزہ آئے، لطف آئے اور ان سے تکلیف دور ہو، اس لیے آپ وہاں پہ اگربتی لگاتے ہیں، تو قبر سے ہٹ کے کسی مقام پہ آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ان کی نیت کی جائے کہ سامعین اب یا پڑھنے والے آئیں گے تو ان کو اس سے راحت پہنچے گی، ان کو اس سے لطف آئے گا۔ میت کے لیے اس کا اب کوئی فائدہ نہیں، میت کے لیے پڑھنا ہے یا قبر کے اوپر آپ پھول وغیرہ رکھیں گے تو اس کے حدیث پاک کے اندر آیا کہ اس کی تسبیح کی وجہ سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، سر شاخیں وغیرہ جو بھی اس طرح، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور کئی لوگ یہ ایکٹیویٹی کر کے وہ چلے جاتے ہیں، یعنی انہوں نے تو حسان صاحب اگربتی لگانی یا موم بتیاں لگا کے، جو اصل بعد کا مقصود یعنی وہاں فاتحہ بھی پڑھیں، کچھ دیر پڑھیں۔ آپ ایسے جانے والوں کو قبرستان جو حاضر ہوتے ہیں، جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، اپنے ماں باپ کے جن کے مرحوم ہیں ان کی قبروں پر بالخصوص جمعہ کے دن جائیں تو اس کی اور برکات ہیں۔ اسی طرح شب برات کو جو جاتے ہیں تو وہ بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے، عمل سے باقاعدہ یہ ثابت ہے، تو وہاں جائیں صرف یہی کر کر کچھ موم بتی اگربتی کر کے واپسی آ جائیں یا کچھ پڑھیں بھی، کیا ہی کہتے ہیں؟ یہ موم بتی ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، یہ کچھ اور لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ ہمارا طریقہ کار پڑھنا ہے، یعنی اگر بالفرض کوئی گیا تو اچھی بات کی اس نے، مخصوص موقع پہ اس کو جانا چاہیے، بلکہ وقتاً فوقتاً جانا چاہیے۔ علماء نے جمعے کا دن، جمعرات کا دن یہ رکھا کہ بندہ قبروں پر جایا کرے، وقتاً فوقتاً جائے کہ جس سے اس کے دل کو نرمی حاصل ہو، اس کو آخرت کی یاد آئے۔ موم بتی جلانا ہمارے یہاں نہیں ہے، اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ لیتا ہے تو بھی یہ فائدہ مند ہے، اور قبرستان میں جا کے قبر کے باہر جو ہے قبرستان کے موم بتیاں رکھ کے آ جاتا ہے، کوئی فائدہ مند نہیں، بلکہ یہ فضول ہے، کیونکہ دور ہی نہیں ہے موم بتیوں کا، اس کو جلا کے آپ کیا کریں گے؟ ایک تو ہوتا نا اس زمانے کے اندر کہ چراغ رکھے جاتے ہیں، یا پہلے موم بتیاں ہوتی تھیں چلے کہ قبر سے دور رکھ دیں کہ آنے والوں کو روشنی حاصل ہو۔ آج کے دور میں یہ چیز ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے قبروں کے ارد گرد موم بتیاں رکھ کے یا چراغ رکھ کے، یا رسپیکٹ دینے والی چیز تو نہیں ہے۔
بلکہ یہاں تو اصل فاتحہ پڑھنا ہے تاکہ میت کو اس کا فائدہ پہنچے، اور وہ پڑھنے کے ذریعے ہی پہنچے گا۔ ماشاءاللہ۔ ایک میسج میں سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا سسر کو ابو اور ساس کو امی، یہ بہو اس طرح کہہ کے بلا سکتی ہیں؟ سسر کو ابو کہے، ابو کہے، اور ہاں ساس کو امی، اسی طرح داماد بھی دوسری طرف کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے الفت و محبت جو ہے وہ گھر کے اندر پیدا ہوگی، سوائے یہ کہ جو ہے وہ بہو کا سسر کو باپ کہنا، یا جو داماد ہے اس کا ساس کو ماں کہنا، اس میں کوئی اور فتنے کی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کا تکلف، نعوذ باللہ، کیونکہ دور فتنے کا ہے، اور اس طرح کے واقعات کسی پہ مخفی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی آتے رہتے ہیں دارالفتہ کے اندر اس طرح کے معاملات، کہ ایسا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی باپ کہتا ہے، اور کہتے ہیں آج کل ابو کہتی ہیں خواتین جو ہے وہ اس طرح کہہ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ یہ جو شعبان کے روزے ہیں تو یہ کب سے کب تک رکھنے چاہیے اور کتنے رکھنے چاہیے؟ جی، شعبان کے روزے یہ ثابت بھی ہیں کہیں سے؟ شعبان کے روزے، شعبان کے روزے، جی شعبان کے روزے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح حدیثوں کے اندر، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے ماشاءاللہ۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت شعبان کے روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، تو اس کو اکثر پر محمول کیا کہ اکثر شعبان کے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر عرض بھی کی گئی کہ آپ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہیں، تو دو وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، یہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے علماء نے شعبان کے روزوں کی فضیلت بھی ثابت کی اور رجب کے روزوں کی فضیلت بھی ثابت کی، اس لیے کہ شعبان کے روزے تو رکھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ رجب رمضان کے درمیان یہ ہے، تو دونوں مہینوں میں لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، لیکن شعبان سے غافل ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر روزے رکھے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اس مہینے میں اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں، تو بکثرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ جتنے چاہیں اس کے اندر روزے رکھیں، 1 رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، 4 رکھیں، 10، 15، 20 رکھیں، تمام کا آپ کو اختیار ہے، اور بالخصوص جو 14 اور 15 تاریخ ہو اس کے اندر روزہ رکھیں، کہ 15 تاریخ کی تو خاص طور پر فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اب جیسے برات اس طرح کی مبارک شب کا ایک انتظار ہوتا ہے عشاق، اور مسلمانوں میں ایک رجحان ہے، مسجدوں کی طرف آتے ہیں، نفلی عبادات کرتے ہیں، اور اس وقت کچھ نہ کچھ ایسا سوشل میڈیا پہ چل پڑتا ہے، کچھ میسیج چل پڑتے ہیں، یہ بھی رات ثابت نہیں ہے، ابھی گزشتہ شب معراج گزری ہے تو کہا بھی یہ تاریخ ہی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ہے؟ تو یہ کوئی ایسی تاریخی بات یا تاریخی مختلف اقوال ہوں تو کیا سرے سے اس رات کو ہی ہم خارج کر دیں گے یا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں تکلیف کسی اور چیز کی ہوتی ہے، نظریات اور عقائد جو ہوتے ہیں وہ کچھ اور بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اعتقادات کچھ اور ہوتے ہیں، فکر و خیال کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اختلاف کس چیز کے اندر نہیں ہوتا، یعنی تاریخوں کے اندر اختلاف اہل علم پر مخفی نہیں کہ کتنی چیزوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، آیات کے نزول کے حوالے سے اختلاف ہوتا ہے کہ کس کس وقت میں یہ نازل ہوئی ہے، کس کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اختلاف کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ عمومی اعتبار سے اس میں جمہور کے قول کو لیا جاتا ہے، یا جس پر اہل ایمان کا عمل ہوتا ہے۔ معراج کے حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی اس کے اندر نئی بات پہلو، لیکن جمہور علماء نے اسی کو اختیار کیا کہ 27 تاریخ کو ہوئی۔ امام نووی وغیرہ نے، دیگر محدثین نے 27 تاریخ کا ذکر بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اہل ایمان کا اب عمل اسی کے اوپر ہے۔ تو اب اس کو اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان تشویش پیدا کر دینا کہ جی 27 رجب کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، تو بعض روایتوں کے اندر تو اگرچہ کہ وہ سندن ضعیف ہیں لیکن فضائل اعمال کے اندر وہ معتبر ہیں، تو وہاں روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی، روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے روک دینا تو یہ تو منع للخیر کے اندر آئے گا کہ آپ خیر سے لوگوں کو روک رہے ہیں، خیر کی ترغیب دیں، خیر کی طرف لے کر آئیں، اور علماء نے جو قواعد اور اصول بیان کی ہیں اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ آپ کا اپنا جو ذہن اور نظریہ ہو اس کے بعد پھر آپ فتنہ و فساد پھیلانا شروع کر دیں۔ کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میری شادی کا دن قریب آ رہا ہے، اور ہمارے گاؤں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ 8 دن پہلے عورتیں جمع ہو کر کچھ گھر میں بجانا شروع کر دیتی ہیں، گانا گانا شروع کر دیتی ہیں، تو کیسے روکا جائے، کیا کریں؟
تبلیغ کے ذریعے ہوگا نا، سمجھائیں گے اور ان کو احادیث طیبہ سنائیں گے. امیر اہل سنت کے پورے بیانات ہیں اس موضوع پر، تو وہ آپ کسی طرح سے ان کو سنا دیں، وہ چل جائے، تو اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ پہنچے گا. یہ اچھا ہے کہ آپ اس کو برا سمجھتے ہیں. اب برا سمجھتے ہیں تو آہستہ آہستہ کوشش کریں گے، بالخصوص ایسے افراد پہ کوشش کریں کہ جن کا اثر و رسوخ ہو. اگر وہ کسی طریقے سے آپ کی بات سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ دوسروں کو سمجھانا یہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مزید مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ مسجد میں جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں ان میں سے جیسا کہ جا نماز ہے یا قرآن پاک ہے یا پارے ہیں، اس طرح کی چیز مسجد سے اٹھا کر لا سکتے ہیں گھر میں پڑھنے کے لیے، جا نماز پر نماز پڑھنے کے لیے؟ اچھا، مسجد میں بھی تو کچھ پڑھنے کے لیے رکھی ہے وہ جائے نماز، کیا فرماتے ہیں؟ جا نماز بھی اگر اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو بڑی بات ہے. ویسے عام طور پہ لوگ سپارے وغیرہ تو اٹھا کر لے آتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. مسجد کا جو بھی سامان ہے جو مسجد کے لیے دیا گیا ہے اسے کہیں اور لے جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو پارا پڑھنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے، مسجد میں بیٹھ کر ہی اس پہ تلاوت کریں گے. اسی طرح مسجد کے لیے جو جائے نماز دی گئی ہے، جو مصلی دیا گیا ہے، وہ مسجد میں ہی یوز ہوگا، وہیں استعمال ہوگا. اگر امام صاحب کے لیے دیا گیا ہے تو پھر وہی استعمال کریں گے، مؤذن صاحب کے لیے ہی دیا گیا ہے تو وہی استعمال کریں گے، سب کے لیے دیا گیا ہے عام نمازیوں کے لیے تو پھر جو چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے کوئی اپنے گھر پر یا اپنی دکان پر لے جائے یا کوئی اٹھا کر دوسری مسجد میں ہی لے جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس طرح مصلی اٹھا کے کسی اور جگہ پر نہیں لے جا سکتے. یہ سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاؤں پر پلسٹر وغیرہ یہ کچھ ان کا حادثہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ پاک تندرستی عطا فرمائی انہیں، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے تقریباً 1 مہینے کا یہ کہا، اس سے پہلے نہیں یہ اتر سکتا، تو غسل وغیرہ ہو جائے تو غسل کرنا بھی ہے، تو اس صورت میں کیا؟ اگر نہیں اتر سکتا، یعنی خود ہی انہوں نے واضح کر دیا، تو اب اس صورت میں یہ کہ اسی کے اوپر پانی بہا لیں اگر نقصان نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. اور اگر پانی بہانے میں نقصان پہنچتا، عام طور پہ پلاسٹر جب مضبوط ہو جاتا ہے پکا تو اس کے بعد بھلے اس پہ پانی پڑتا رہتا ہے تو اس سے کوئی نقصان پہنچتا نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر پہنچتا ہے تو پھر اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیں. جتنے حصے پر پانی پہنچانا مشکل ہو گیا ہے یا دشوار ہو گیا ہے، تکلیف کا سبب بن رہا ہے یا منع کیا ڈاکٹر نے اس جگہ پہ پانی پہنچانے سے کہ پلاسٹر کچا ہو جائے گا یا تکلیف پہنچے گی، تو وہاں مسح کر لیں. ٹھیک ہے. ایک سوال اور ہے، یہ کہتے ہیں نماز اوابین کی 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، 2 کر کے پڑھیں، 6 ایک ساتھ پڑھیں، نفل کی نیت ہوگی یا سنت کی نیت؟ اس میں اولا یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے. یعنی 2 سنتیں پہلے پڑھ لیں، پھر 2 نفل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 2 نفل. اولا یعنی بہتر ہے. بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے. اور اگر کوئی ایک ساتھ نیت کرتا ہے تو 6 رکعتوں کی نیت کرے گا تو اس میں ابتداءً اس کی 2 مغرب کی سنتوں کی ہی نیت ہوگی، باقی 4 رکعتیں 2 کر کے وہ نفل کی نیت کرے گا. ماشاءاللہ 2 کر کے پڑھنا بہتر ہے. مبارک نماز ہے، اس کے بارے میں سمندر کی جھاگ کے برابر. اواب کہتے ہی رجوع کرنے والے کو ہیں کہ یہ جو وقت ہے، اس وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے رجوع کرنے والوں کا وقت نہیں. اواب اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، لوٹنے والے اللہ کی طرف. تو اس وقت مناجات کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ بڑے سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے اور اولیاء کرام کا کام ہے یہ. ماشاءاللہ. جی مزید سوال. سر میں پاکستان سے سٹی شکرگڑھ ڈسٹرکٹ ناروال سے بات کر رہا ہوں، اور میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قبروں کے اوپر جمعے والے دن یا اکثر ہم جاتے ہیں پھول فاتح بھی کرتے ہیں اور پھول گلاب کے جو ہے وہ قبر کے اوپر پھینکتے ہیں، تو یہ پھول پھینکنے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے کہ یہ کہ مطلب جائز ہے پھول قبر کے اوپر پھینکنا، اور اس کے ثواب کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. جی پھول پتیاں کیا کہتے ہیں؟ پھینکنا تو نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے کہ ڈالنا ہوتا ہے، پیش کرنا ہوتا ہے. چلیں تو بالکل قبروں کے اوپر پھول ڈالنا یا اسی طرح مروا وغیرہ لگایا جاتا ہے، اس میں پتیاں لگائی جاتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اصل ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے آواز سنی، آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا. پھر فرمایا کیوں نہیں، وہ بڑی بات کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، اور ایک روایت کے مطابق غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرے کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. یعنی ان کے مطابق کوئی بڑی بات نہیں تھی یہ، لیکن یہ حقیقتاً بڑی بات ہے، یا ان سے بچنا بڑی بات نہیں تھی لیکن ان سے بچنا یہ بڑی بات ہے کہ بندہ اس سے بچے.
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاحظہ کیا تو اس کے بعد آپ نے ایک شاخ منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور پھر اس کے بعد دونوں کی قبر کے اوپر آپ نے ایک ایک گاڑ دیا، اور فرمایا کہ امید ہے، یعنی یقین ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کے عذاب کے اندر تخفیف کی۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ جو تر چیزیں ہوتی ہیں ان کی تسبیح انتہائی قوی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میت کو راحت بھی پہنچتی ہے اور میت کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ تو علت اور سبب اور وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمائی کہ ان کا تر ہونا، اور تر ہونے کی وجہ یہ کہ یہ تسبیح کریں گی، تو اس لیے اگر ان شاخوں کی جگہ کوئی پھول ڈال دیتا ہے، کوئی پتیاں ڈال دیتا ہے، تو جب تک وہ تسبیح کرتی رہیں گی انشاءاللہ اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ کیا بات ہے۔ مفتی احمد یار خان نمی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا خوبصورت جملہ ایک لکھا، اور آپ کے کئی جملے بالکل ایسے، ویسے تو ماشاءاللہ ان کی پوری جو تشریح بیان کرتے ہیں حدیث میں تو دل میں ہی اتر جاتے ہیں وہ کلمات۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تر شاخ سے میت کو انسیت ہوتی ہے اور میت کو یہ فائدہ مل رہا ہے اور اس کے تسبیح سے میت کو سکون مل رہا ہے، تو بندہ مومن قریب بیٹھ کر جب تسبیح کر رہا ہو تو اس کو کتنا سکون ملے گا۔ تو اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیے، ان کے پاس وہاں قبروں پر حاضر ہو کر، اور یہ گمان لے کر، یہ باقاعدہ کہ وہ ہمیں حسان صاحب کیا یہ گمان لے کے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ تو حدیث پاک کے اندر جی جب بندہ جاتا ہے تو جو بندہ گھر کا ہوتا ہے، افراد جیسے میت اس کو دنیا کے اندر جانتی ہے تو یہاں بھی اس کو جانتی ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر یوں بھی موجود ہے کہ بندہ جب پڑھتا ہے نا تو ثواب خوب دیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ثواب بعض اوقات یہ بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میت کو انسیت ملتی ہے جب بندہ قبر کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، تو میت بالکل اسے پہچانتی ہے، جب بندہ اس کو سلام کرتا ہے تو اس سلام کا جواب بھی اسے دیتی ہے۔ تو بہت سے افراد ایسے اپنے مرحومین کو یاد رکھ کر غمگین کیفیت میں ہوتے ہیں، بس اوقات آنسو بھی نکلتے ہوں گے، روتے بھی ہوں گے، تو آپ اپنے مرحومین کے لیے بھی یہ سامان کر سکتے ہیں کہ ان کو قبر میں آپ سکون پہنچائیں، قبر میں ان کو انسیت وہ پہنچائیں، اور اس کے لیے یہی ہے ان کے ایصال ثواب کریں، ان کے پاس وہاں قبروں پہ جائیں بھی تو وہاں کچھ ذکر و درود کریں، انشاءاللہ اس کی برکات انہیں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، سب کی قبروں پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا